ایک صاحب ہمارے چھوٹے مولا کے پاس آئے اور آنے کے بعد عرض کیا انی من شیعتکم یا ابا عبداللہ، مولا ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں۔ اور بھائی کس کا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ علی کے شیعوں میں سے نہیں ہے؟ سب کا دعویٰ ہے، ہم بھی دعوے کرتے ہیں، بس خدا کرے کہ ہم اس دعوے میں سچے ہوں۔ فرمایا یا ابا عبداللہ انی من شیعتکم، میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ حضرت نے جواب دیا، فرمایا ان کنت لنا فی اوامرنا وزواجرنا مطیعا فقد صدقت، کہ اگر تم ان تمام چیزوں پر عمل کرو جن کا ہم نے تمہیں حکم دیا، اور ان تمام چیزوں سے رک جاؤ جن سے ہم نے تمہیں روکا، فقط صدقتا، پھر تو تم اس دعوے میں سچے ہو۔ اگر واجبات کو انجام دو اور گناہوں سے بچو پھر تو تم سچے ہو، پھر تو تم ہمارے شیعہ ہو۔ وَإِن كُنْتَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا تَزِدْ فِي ذُنُوبِكَ بِالدَّعَوَاكَ مَرْتَبَةً شَرِيفَةً لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا، لیکن اگر تم ایسے نہیں ہو، گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے، واجبات کو انجام نہیں دیتے، پھر بھی تم دعوے کرتے ہو کہ ہم تو علی کے شیعہ ہیں، علی کے شیعہ ہیں، تو اس صورت میں نہ صرف یہ کہ تم گنہگار ہو بلکہ تم نے اس کے ساتھ ایک اور جھوٹ بولا، وہ جھوٹ یہ کہ شیعہ جیسا اتنا شریف اور اعلیٰ مرتبہ کہ جس کی نسبت تم نے اپنی طرف دے دی جبکہ تم اس کے اہل تھے ہی نہیں۔ ایک تو گنہگار ہو، ایک تو گنہگار، اور دوسرا یہ کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ ایک تو آپ کی اس گناہ کی سزا ملے گی اور دوسری سزا آپ کو کیا ملے گی؟ جب آپ اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہیں گے، اس حال میں جبکہ آپ گنہگار ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، مولا ہمارے پاس تو آپ کے سوا کوئی دروازہ ہے ہی نہیں۔ مولا آپ ہمیں اگر اپنے دروازے سے بھگائیں گے ہم کس کے دروازے پہ جائیں گے؟ ہمارا تو اس دنیا و آخرت میں علی کے سوا کوئی سہارا ہی نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں۔ ہم تو بس علی کے نام پہ جی رہے ہیں۔ مولا ہمارے اندر محبت ہے، الفت ہے، عشق ہے۔ مولا آپ اگر کہیں گے کہ ہم آپ کے شیعہ نہیں، ظاہر سی بات ہے مولا ہم سب گنہگار ہیں، بہت سارے واجبات ہم سے چھوٹتے ہیں، مولا پھر ہم کیا ہیں؟ حضرت نے فرمایا لا تقل انا من شیعتکم، یہ مت کہو کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، ولیکن قل انا من موالیکم و محبیکم و معادی اعدائکم، بلکہ تم مجھ سے یہ کہو کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں، اور آپ کے دشمنوں پہ لعنتیں کرنے والا ہوں۔ مولا 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 آپ کی محبت کوٹ کوٹ کے ہمارے دلوں میں بھری ہے۔ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے عشق کرتا ہوں، مولا عشق کرتا ہوں۔ یہ دنیا کی، یہ جو ہم نے دنیا میں اس عشق کو محدود کر دیا، یہ مجازی عشق ہے کہ جس کے چکر میں ہمارا جوان پڑا رہتا ہے، مجازی عشق ہے۔
ابھی ہمیں حقیقی عشق کی لذت ہی نہیں ملی ہے. جس دن حقیقی عشق کی لذت مل جائے گی یہ مجازی عشق ادھر ادھر خود بخود چلے جائیں گے. عشق حقیقی کی طرف جاؤ. مولا آپ کا عاشق ہوں, آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ بڑا اہم ہے. صرف محبت کافی نہیں ہے. صرف ہماری قوم میں شریف لوگوں کی تعداد کچھ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. شریف لوگ کہنے لگے مولانا ہم بڑے شریف آدمی ہیں, بڑا اچھا ہمارا مزاج ہے. میں نے کہا بھائی آپ کی شرافت کی صفات کیا ہیں؟ کہ ہماری شرافت کی صفات یہ ہیں ہمیں صرف اچھائیاں نظر آتی ہیں, برائیاں کسی کی نظر ہی نہیں آتی. ہمیں صرف اچھائیاں نظر آتی ہیں, کسی کی برائی ہم نہیں کرتے. کسی کی برائی ہم کسی کو برا نہیں کہتے, ہم صرف و صرف اچھا کہتے ہیں. علی سے محبت کرتے, ان سے ہمیں مطلب ہی نہیں ہے وہ کیسے تھے, کیا تھے, کیا کیا, کیا نہیں کیا, کوئی مطلب نہیں. صرف ہم علی علی کرتے ہیں بس, اور کچھ نہیں. خوب ایسے لوگوں کے بارے میں اہل بیت کے کیا نظریات ہیں؟ حضرت نے فرمایا کمال الدین ولایتنا والبراءۃ من اعدائنا. دین مکمل تب ہوتا ہے جب لوگ ہم سے محبت کریں اور ہمارے دشمنوں سے نفرت کریں. یہ دیکھیں شیعوں کے بنیادی عقائد ہیں. ایک صاحب آئے, بعض افراد ہوتا ہے اور کہتے ہیں قبلہ وہ بھی اتنے برے نہیں تھے جتنا بتایا جاتا ہے. اتنے برے نہیں تھے, ان کے اندر دیکھو یہ صفات تھیں اور یہ تعریفیں تھیں ان کی. اتنے برے نہیں تھے جتنے برے ہمارے شیعہ علماء ممبر پہ بیٹھ کے بتاتے ہیں. ہمیں ان سے بھی محبت ہے اور ان سے بھی محبت ہے, ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں. بعض افراد ایسے ہی. ایک صاحب 5ویں امام کے پاس آئے. خوب جب ہمارے سامنے کہو گے کہ ہم ان سے بھی محبت کرتے ہو, ان سے بھی محبت کرتے, ہم تو مجبور ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, زباں پہ تالے ہیں, ہم کیا کہیں گے آپ کو؟ کچھ نہیں کریں گے. سرکار بھی ہماری نہیں ہے, ہم کیا کر لیں گے آپ کا؟ لیکن جب آپ مولا کے سامنے ایسے جملے کہیں گے تو علمی تماچے آپ کے گال پہ خود بخود لگ جائیں گے. جب آپ مولا کے سامنے اس طرح کی جسارت کریں گے. ایک صاحب آئے مولا کے پاس اور کہنے لگے مولا ہمیں آپ سے بھی محبت ہے اور فلاں صاحب سے بھی محبت ہے. جیسے فرقہ بطریہ, میں زیادہ وضاحت پیش نہیں کروں گا, فرقہ بطریہ کے حوالے سے ضرور پڑھیں. آپ سے بھی محبت ہے اور فلاں صاحب سے بھی محبت ہے. حضرت نے ایک اصطلاح استعمال کی. وہ افراد جو اردو زبان سے واقفیت رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھیں گے. مجھے زیادہ وضاحت دینی نہ پڑے, اس اصطلاح کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. کہ مولا آپ سے بھی محبت ہے اور فلاں سے بھی محبت ہے. حضرت مسکرائے اور فرمایا انت الاعور, تم کاڑے ہو. فرمایا تم کاڑے ہو. کاڑا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اندھا اور ایک ہوتا ہے کاڑا. اندھا اسے کہتے ہیں کہ جس کی دونوں آنکھیں خراب ہوں. کاڑا اسے کہتے ہیں کہ جس کی ایک آنکھ ٹھیک ہو اور دوسری آنکھ خراب ہو. حضرت نے کیا فرمایا؟ انتل اعور, تم کاڑے ہو. یا تو کھل کے علی کی طرف آ جاؤ, دونوں آنکھیں ٹھیک کر لو, یا پھر ان کی طرف چلے جاؤ, اندھے ہو جاؤ.